بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا۔ انڈیا کے اندر ایک مجرم سید وسیم رضوی شیعہ رافضی ملعون، اس نے دعویٰ کیا اس جرم میں وسیم رضوی رافضی شیعہ ملعون اکیلا نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو اہل سنت یاد رکھتے ہیں، یاد کرواتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی قوم کو، اپنی برادری کو، کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کو یاد کرواتے ہیں کہ مسلمانوں یہ قرآن کلام الہی ہے، اس میں زیر و زبر کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تم جلتے رہ جاؤ، تم سڑتے رہ جاؤ، گلنا سڑنا جلنا تمہارا مقدر رہے، لیکن یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے۔ جو قرآن اللہ نے نازل کیا، جبرائیل لے کر آئے مصطفیٰ کے مبارک دل پر، وہ قرآن تحریر کیا گیا، لکھا گیا، امت اس میں اکٹھی ہوئی اور آج تک وہ موجود ہے اور قیامت تک اللہ کی رحمت سے موجود رہے گا۔ بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ انسان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی، انبیاء کی جماعت کو بھیجا، تمام انبیاء نے اللہ کی توحید کی طرف پکارا۔ ان انبیاء کے سرتاج، سردار، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام انبیاء کا احترام کیا جائے گا، ان کی نبوتوں پر ایمان لایا جائے گا، لیکن آخری نبی امام الانبیاء کے آنے کے بعد لا نبی بعدی، اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آپ تمام انبیاء کے سرتاج اور سردار ہیں۔ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی، اللہ مالک نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر جو اپنا کلام نازل کیا، قرآن حکیم، وہ تمام کتابوں میں سب سے آخری کتاب، اور اس کے آنے کے بعد اب تمام پچھلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، پچھلے تمام نبیوں کی نبوتیں منسوخ ہو چکی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ پر آنے والی یہ کتاب قیامت کی دیواروں تک چلتی رہے گی۔ اب جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کو خاتم النبیین ماننا پڑے گا، قرآن حکیم کو اللہ کا کلام مانتے ہوئے اسے آخری کتاب ماننا پڑے گا، اور اس پر ایمان ایسے لانا پڑے گا کہ اس میں کوئی کمی اور اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ مولا نے اس کے بارے میں خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ کفار مکہ نے اس کو کلام الہی ماننے سے انکار کیا، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو مالک نے ان کو جواب میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس بات پہ شک کرتے ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کرتے ہیں، اس وحی پر، اس قرآن پر اگر تمہیں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر جاؤ اس کی مثل کوئی ایک صورت تم بھی تلاش لاؤ، تم عرب ہو،
تم صاحب لغت ہو، تم فصیح و بلیغ ہو، جاؤ اس قرآن حکیم کی صورتوں کی طرح یا اس کی آیات کی طرح کوئی آیت لے آؤ، کوئی صورت لے آؤ۔ یہ چیلنج تھا قرآن حکیم کا، کیونکہ یہ کتاب معجزہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، دنیا پہ کوئی اس طرح کا کلام تراش نہیں سکتا۔ اگر تراش سکتے، بنا سکتے تو کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر دیتے، کوئی سورت تراش لاتے، کوئی آیت تراش لاتے اس قرآن حکیم کی مثل، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ قرآن نے ان کو جواب دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم نے نہ کیا، یعنی تم ایسی کوئی صورت یا آیت تلاش کے یا بنا کے نہیں لے کر آئے، جیسے تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود تلاش لیتے ہیں، اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، تو یہ تم کرو۔ اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس قرآن پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے ذریعے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ کفار مکہ تو قرآن حکیم کی طرح کوئی صورت یا کوئی آیت نہیں لا سکے، کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں، یہ تو کلام الہی ہے، یہ قرآن حکیم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ مگر آج 14 صدیے گزرنے کے بعد انڈیا کے اندر ایک مجرم سید وسیم رضوی، شیعہ رافضی ملعون، اس نے دعویٰ کیا، سپریم کورٹ آف انڈیا میں اس نے درخواست دی۔ پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضوی شیعہ رافضی ملعون کہتا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان نے یہ 26 آیات تراشی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن نے چیلنج کر کے کہا کفار مکہ سے، جاؤ اس طرح کی کوئی صورت لے کر آؤ۔ اگر کلام الہی جیسی صورت تراشنا ممکن ہوتی تو کفار مکہ یہ کام کر گزرتے اور اسلام کو، قرآن کو، رسول اللہ کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر دیتے۔ وہ تو نہ کر سکے، لیکن یہ رافضی شیعہ قوم کا ایک شخص آج اس معاملے کو عدالت میں لے کر آتا ہے اور اپنے کفر پر ایک اور مہر لگاتا ہے۔ آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں کیا اس کے اندر کوئی اضافہ اور کمی ہو سکتی ہے؟ مالک جواب میں فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ جس کے پاس باطل پھٹک نہیں سکتا، نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے سے، اور یہ نازل کردہ حکمتوں والے، خوبیوں والے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ مالک فرما رہا ہے کہ اس قرآن حکیم میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، کوئی جھوٹ نہیں شامل کیا جا سکتا، کوئی اپنی طرف سے تراش کے اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جس کو نازل بھی اللہ نے کیا اور جس کا نگران بھی اللہ ہے، یہ محافظ بھی اللہ ہے، اس کو نازل بھی اللہ نے کیا، حفاظت بھی اللہ نے کی۔ مگر یہ شیعہ رافضی وسیم رضوی ملعون یہ کہتا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ آیات بنائی، جہاد کی آیات، اور ان کی بنیاد پر پھر حکومتیں کی اور دنیا کے اندر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دہشت گردی کو فروغ دیا۔ یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ اس جرم میں وسیم رضوی رافضی شیعہ ملعون اکیلا نہیں ہے۔ پیار سے، محبت سے، اخلاص سے میں ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو ابھی بھی حق کی تلاش کے لیے سرگرداں ہیں، حق پانا چاہتے ہیں، حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وسیم رضوی ملعون رافضی کا یہ دعویٰ
اس میں یہ تنہا نہیں، شیعہ مذہب کے بڑے بڑے علماء، رافضیت کے بڑے بڑے ذاکر، ملا، مجتہدین اس کے اندر شامل ہیں۔ آئیے اصول کافی، اس کی جلد دوم ہے، اردو ترجمہ کتاب الشافی، صفحہ 616 پر لکھا ہے کہ موجودہ قرآن میں 6000 کچھ 100 آیات ہیں، اور ہم اہل بیت کے قرآن میں 17000 آیتیں ہیں۔ ان شیعہ کا امام یعقوب کلینی تحریف قرآن کا قائل تھا۔ ان کے ہاں کتب کے اندر سب سے پہلے اصول کافی ہے، کتب اربع میں، اصول اربع میں، اور اس کے اندر 2 ٹوک کی عقیدہ موجود ہے کہ موجودہ قرآن میں 6000 کچھ 100 آیات ہیں، اصل قرآن میں 17000 آیتیں ہیں۔ سید مقبول حسین دہلوی سورۃ یوسف کی تفسیر میں لکھتا ہے، معلوم ہوتا ہے جب قرآن میں ظاہر اعراب لگائے گئے تو شراب خور خلفاء کی خاطر یعصرون کو یعصرون سے بدل کر معنی کو زیر و زبر کر دیا گیا۔ قرآن حکیم اللہ کی طرف سے نازل کردہ، نہ اس کی زیر نہ اس کا زبر دنیا کی کوئی ہستی تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کا محافظ ہے، اللہ اس کا نگران ہے۔ ایک تو اس مجرم ظالم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دی، خلفاء کو گالی دی، اور پھر اس مجرم نے قرآن حکیم میں تبدیلی کا عقیدہ بیان کیا۔ میں نے آپ کو ایک شخص ابتدا کا دیا اور ایک شخص ماضی قریب کا دیا۔ کلینی بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن میں تبدیلی ہے، کمی بیشی ہے، اور ماضی قریب کا مقبول حسین دہلوی بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ ان جاہلوں کے لیے پیغام ہے، مرزا محمد علی انجینئر رافضی کے لیے، جو یہ کہتا ہے کہ وہ مر کھپ گئے جو قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھتے تھے۔ موجودہ شیعہ ایسا عقیدہ نہیں رکھتے۔ مقبول حسین دہلوی بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے جو کلینی رکھتا ہے۔ آگے چلیے، عبد الکریم مشتاق شیعہ کی کتاب ہے، اس رافضی کی کتاب ہے 1000 تمہاری 10 ہماری، صفحہ اس کا 554 ہے۔ اس پر لکھتا ہے، جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا پورے قرآن پر ایمان ہے تو اس سے مراد موجودہ قرآن ہوتا ہے، جبکہ دعویٰ قرآن ہے کہ اس میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، جبکہ آپ کے اعتقاد کردہ مکمل قرآن میں وجود پاکستان کا ذکر نہیں ملتا، جبکہ جو نسخہ ہمارے امام کے پاس محفوظ ہے اس میں ہر وہ بات ہے جو ہو چکی یا ہونے والی ہے۔ یہ تمہارے پاس موجود قرآن اس لیے سچا نہیں کہ پاکستان کا وجود اس موجودہ قرآن میں موجود نہیں ہے، اس کا ذکر کہ پاکستان بنے گا، فلاں تاریخ میں بنے گا، لیکن جو قرآن بقول عبد الکریم مشتاق شیعہ رافضی کے، ان کے امام غائب کے پاس موجود ہے، جس کے لیے انہوں نے ایک روایت تراشی، ایک روایت گھڑی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا غمگین ہو گئے، تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس فرشتے نے آ کر سیدہ فاطمہ الزہرا سے کلام کیا۔ سیدنا علی کو سیدہ فاطمہ نے یہ سارا ماجرا سنایا، کہا جب دوبارہ وہ فرشتہ آئے تو پھر مجھے بتانا۔ دوبارہ وہ فرشتہ آیا، سیدہ فاطمہ نے بتایا، سیدنا علی پردے میں بیٹھ گئے، فرشتے نے پورا قرآن سیدہ فاطمہ الزہرا کو سنایا اور سیدنا علی نے اس کو تحریر کیا۔ انہوں نے یہ روایت تراشی گھڑی جس کا نہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی تعلق، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا سے کوئی تعلق، یہ جھوٹ کی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں۔ اس قرآن کے اندر بقول عبد الکریم مشتاق شیعہ رافضی کے وجود پاکستان کا ذکر ہے، اس لیے وہ قرآن سچا ہے۔ موجودہ قرآن جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے، کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے۔ کیوں؟ اس میں وجود پاکستان کا ذکر نہیں۔ مزید سنیے، ملا باقر مجلسی کی کتاب حیات القلوب، جلد اس کی 3 ہے، صفحہ 124 ہے۔ اس پر لکھا ہے، شیخ طوسی نے مجالس میں بسند معتبر ابراہیم بن عبد الصمد سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت صادق کو اس آیت کو اس طرح پڑھتے ہوئے سنا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران وآل محمد علی العالمین۔ قرآن حکیم میں یہ آیت اس وقت آل محمد کے بغیر ہے، وآل عمران علی العالمین،
یہ کہتا ہے ملا باقر مجلسی رافضی ملعون کہ نہیں، آیت یوں نہیں، آیت کے اندر آل محمد کا بھی ذکر تھا، لیکن آل محمد کو قرآن سے نکال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا مالک فرماتا ہے کہ اس کے آگے اور پیچھے سے اس میں کوئی کمی بیشی، جھوٹ، غلط بات شامل نہیں ہو سکتی، نہ شامل کی جا سکتی ہے نہ نکالی جا سکتی ہے۔ لیکن رافضیوں کا، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اس قرآن کے اندر کمی بھی ہوئی ہے، اس قرآن کے اندر زیادتی بھی ہوئی ہے۔ حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ 832 پر لکھا ہے، منافقین نے خلافت غصب کر لی، غرض رسول خدا کے خلیفہ کے ساتھ یہ برتاؤ کیا اور دوسرے کے ساتھ جو خدا کی کتاب تھی تحریف کی، تغیر اور تبدل کیا اور جس طرح چاہا الٹ پلٹ کر دیا۔ آگے مزید لکھتا ہے کہ یہ کام کرنے والے کون تھے؟ یہ لوگ قبیلوں کے سردار اور ان کے بزرگ تھے، اور اس جماعت کے ہر فرد کے تابع عظیم مخلوق تھی کہ لوگ ان کی باتیں سنتے اور اطاعت کرتے، اور ان کے خبیث دلوں میں ابو بکر کی محبت جاگزی تھی، جس طرح بنی اسرائیل کے دلوں میں بچھڑے اور سامری جادوگر کی محبت جگہ کیے ہوئے تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو منافقین کہا اور ان کے پیارے پاکیزہ دلوں کو خبیث دل کہا۔ قرآن حکیم کے اندر کمی بیشی کا عقیدہ بیان کیا، تبدیلی کا عقیدہ بیان کیا کہ اس میں الٹ پلٹ کر دیا گیا، بہت زیادہ تبدیلیاں کر دی گئی۔ کیوں؟ یہ کرنے والے جو صحابہ تھے ان کے دلوں میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابو بکر کی محبت تھی، اور ابو بکر کی محبت ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی محبت اور سامری جادوگر کی محبت تھی۔ یہ ان رافضیوں کے عقائد ہیں، یہ ان شیعوں کے عقائد ہیں جن کو ہم سال ہر سال سے بیان کرتے آ رہے ہیں، عرصہ دراز سے اپنی امت کو جگاتے آ رہے ہیں، ڈراتے آ رہے ہیں، ان کا شر بیان کرتے آ رہے ہیں۔ آج جو وسیم رضوی ملعون نے جو عقیدہ بیان کیا ہے، جو ریٹ دائر کی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں، اس کفر میں، اس زندقے میں وہ تنہا نہیں بلکہ رافضیت کی پوری قوم، ان کے سارے علماء، ان کے سارے مجتہدین اور ائمہ اور ان کے سارے بڑے اس جرم کے اندر شامل ہیں۔ یہ صحابہ کے دشمن، یہ قرآن کے دشمن، یہ اسلام کے دشمن، اسلام کا چولا پہنا ہے، حقیقت میں اسلام کا ان سے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مزید سنیے، فصل الخطاب، کتاب کا نام صرف اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب۔ اس کتاب کا نام فصل الخطاب رکھا گیا، جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ رب الارباب کے کتاب قرآن حکیم کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس کتاب کا صفحہ 64، اس پر مرزا حسین بن محمد تقی النوری الطبرسی الشیعی الامامی وہ لکھتا ہے، مگر رسول خدا کی وفات کے بعد جب اقتدار اپنے مرکز سے ہٹا، یعنی علی کو نہیں ملا رضی اللہ عنہ وارضا، تو ارباب اقتدار کے سیاسی مصالح اس بات کے متقاضی نہ تھے کہ قرآن کے ساتھ علی بن ابی طالب کا نام ہر مسلمان کے ذہن پہ نقش ہو۔ آگے مزید لکھتا ہے کہ جب علی بن ابی طالب نے اس قرآن کو جمع کر کے ارباب اقتدار کے سامنے پیش کیا تو وہاں سے اسے رد کر دیا گیا اور کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ پھر نوری طبرسی نے درجنوں آیات ذکر کی کہ یہ تبدیل کر دی گئی، یہ آیت یوں نہیں تھی یوں تھی، یہ آیت یوں نہیں تھی یوں تھی۔ بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، آیت اصل میں یوں تھی جس کو بعد میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر نوری طبرسی نے اپنے ان علماء کے نام درج کیے جو تحریف قرآن کے قائل تھے۔ لمبی لسٹ ہے ناموں کی، لیکن اختصار کے ساتھ صرف چند بڑے بڑے مجتہدین اور ائمہ کے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علی بن ابراہیم القمی جو سن 307 ہجری میں ہلاک ہوا، محمد بن یعقوب الکلینی جو 329 ہجری میں ہلاک ہوا، محمد بن حسن الصفار جو 290 ہجری میں ہلاک ہوا، محمد بن ابراہیم النعمانی جو کلینی کا شاگرد ہے، سعد بن عبداللہ القمی جو 301 ہجری میں ہلاک ہوا، علی بن احمد الکوفی جو 352 ہجری میں ہلاک ہوا، محمد بن مسعود العیاشی۔ ناموں کی لمبی لسٹ ہے، لیکن یہ چند نام ہم نے صرف آپ کے سامنے پیش کیے۔ کوئی یہاں پر یہ نہ کہے
کہ وسیم رضوی رافضی ملعون کے خلاف تو انڈیا کے شیعوں نے بھی بائیکاٹ کیا ہے اور اس کے خلاف آواز بلند کی ہے. ہم کہتے ہیں یہ آوازیں بلند کرنے والے اور یہ نعرہ لگانے والے کہ ہم قرآن کو تحریف شدہ نہیں مانتے، ہم قرآن کو اصلی مانتے ہیں، یہ تقیہ کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر ایسے دعوے کرتے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا دل سے قرآن کی حقیقت کو اور قرآن کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، قرآن کی تحریف کے عقیدے کے قائل نہیں ہیں، تو ان سے ڈیمانڈ کیجئے کہ آؤ ہم آپ سے گفتگو کر کے اپنے دل کو تسلی دینا چاہتے ہیں. کیا واقعی تم قرآن کو اصلی مانتے ہو؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے، اس کی نگرانی اللہ کے ذمہ ہے، اس میں کمی اور بیشی ہو نہیں سکتی. جو یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن میں کمی ہو گئی، زیادتی ہوگی، نکال دیا گیا، زیادہ کر دیا گیا، 17,000 آیات تھی صرف 6,000 رہنے دی، بلکہ کہتے ہیں کہ صرف ابو لہب کا نام رہنے دیا، 7 قریشیوں کے نام تھے قرآن میں، 6 نکال دیے. ابو لہب کا اس لیے رہنے دیا کہ رسول خدا کو تکلیف ہو کہ چچا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. آؤ ہم اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ نہیں، یہ وسیم رضوی شیعہ رافضی ملعون سے اعلان برات کرنے والے حق پر ہیں، تو ان سے کہو آؤ علی بن ابراہیم القمی کو کافر کہو جس نے قرآن کی تحریف کا عقیدہ پیش کیا، محمد بن یعقوب کلینی کو کافر کہو جس نے قرآن کی تحریف کا عقیدہ پیش کیا، محمد بن حسن الصفار کو کافر کہو جس نے قرآن کی تحریف کا عقیدہ پیش کیا، ملا نوری طبرسی کو کافر کہو جس نے فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب کتاب لکھ کر ان آیات کو بیان کیا کہ قرآن میں یوں نہیں، یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی، اس کو لعنت کرو، اس کو کافر کہو، اس سے برات کرو. سعد بن عبداللہ القمی سے، محمد بن مسعود العیاشی سے، اپنے ان سارے ذاکروں سے، مجتہدین سے، علماء سے، بڑوں سے برات بھی کرو، انہیں کافر بھی گردانو، ان کے کفر کا اعلان بھی کرو کہ یہ کفار تھے کیونکہ انہوں نے قرآن کی تحریف کا عقیدہ پیش کیا تھا. تو پھر ہم تسلیم کریں گے کہ آپ دل سے اور یقین سے اس قرآن کو حقیقی سچا اللہ کا کلام مانتے ہیں جس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی اور قیامت تک نہیں ہو سکتی. اور اگر ایسا تم نہیں کر سکتے، اگر ایسا تم نہیں کرتے اور تم نہیں کر سکتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم مر جاؤ گے، زہر کا پیالہ پی لو گے، لیکن قمی کو، کلینی کو، طبرسی کو، ان کو کفار نہیں قرار دو گے اور ان سے اعلان برات نہیں کرو گے. تو پھر سنو، اہل سنت کا عقیدہ ہے جو اہل سنت یاد رکھتے ہیں، یاد کرواتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی قوم کو، اپنی برادری کو، کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کو یاد کرواتے ہیں کہ مسلمانوں یہ قرآن کلام الہی ہے، اس میں زیر و زبر کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی آیت نکالی نہیں جا سکتی، کوئی آیت ڈالی نہیں جا سکتی. یہ قرآن منزل من اللہ ہے اور اس کا محافظ بھی اللہ ہے. جو اس کی تبدیلی کا عقیدہ رکھتا ہے، جو اس میں کمی بیشی کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، بھلے وہ کلمہ پڑھے کافر ہے، نماز پڑھے تب بھی کافر ہے، روزے رکھے تب بھی کافر ہے، حج کرے تب بھی کافر ہے، اذانیں دے تب بھی کافر ہے. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس میں تبدیلی بھی ہو گئی اور زیادتی بھی ہو گئی. آخری حوالہ ماضی قریب کے مقبول حسین دہلوی کا دوں اور اپنی بات ختم کروں. اگر کوئی تفصیل سے اس موضوع کو پڑھنا چاہے، تحقیق کر کے حق کو پانا چاہے، تو میں اسے دعوت دوں گا. ماضی قریب کے امام، اس صدی کے امام علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، جن کے آنے پر وقت کے امام ابن باز رحمہ اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اسد السنہ آ گیا ہے، اہل سنت کا شعر آ گیا ہے، یہ کہہ کر استقبال کرتے تھے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ رحمتا واسعہ. ان کا استقبال کرتے، ان کی کتاب الشیعہ والقرآن پڑھ لیجئے، آپ کے دلوں کو تسکین بھی ملے گی اور آپ حق پا کر اہل سنت کی صفوں میں داخل بھی ہو جائیں گے. یہ ماضی قریب کا شیعہ مقبول حسین دہلوی انڈیا کا یہ مجرم سورۃ محمد کی آیت نمبر 9 کے بارے میں لکھتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي عَلِي، مگر مرتدین نے علی کا نام اڑا دیا، بس اس کا نتیجہ بھگتیں گے جو آگے بیان فرمایا
فأحبط أعمالهم، بس ان کے اعمال کارت کر دیے گئے، ضائع کر دیے گئے، کیونکہ انہوں نے علی کا نام نکالا، انہوں نے علی کی ولایت سے نفرت کی، قرآن سے علی کا نام نکالا۔ کس نے نکالا؟ نعوذ باللہ ابو بکر، عمر، عثمان نے نکالا، تو پھر ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے اے رافضی قوم، میں تمہارے عقیدے کو تسلیم کروں کہ یہ قرآن ابو بکر، عمر، عثمان نے تبدیل کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو بتاؤ جب سیدنا علی کی حکومت آئی تو اصلی قرآن کو کیوں نہیں نکالا گیا؟ وہ مصحف فاطمی کہاں چھپا رہا جس کو امام غائب لے کر بھاگ گیا جب سیدنا علی خلیفہ بنے؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیا گیا، اللہ کے کلام کو کمی اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا؟ تو اصل قرآن پیش کرتے۔ سیدنا حسن کی حکومت آئی، وہ اصل قرآن پیش کرتے، لیکن اس کا وجود ہوتا تو پیش کرتے۔ جو قرآن اللہ نے نازل کیا، جبرائیل لے کر آئے مصطفیٰ کے مبارک دل پر، وہ قرآن تحریر کیا گیا، لکھا گیا، امت اس پہ اکٹھی ہوئی اور آج تک وہ موجود ہے اور قیامت تک اللہ کی رحمت سے موجود رہے گا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا میں سید وسیم رضوی یہ درخواست دینے والا اس کفر میں، اس جرم میں تنہا اور اکیلا نہیں، بلکہ رافضیت کے بڑے بڑے امام، رافضیت کے بڑے بڑے مجتہدین، ان کے ذاکر، وہ اس سارے کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آؤ تمہیں کلام الہی سناتا ہوں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ سارے ادیان پر غالب ہونے کے لیے یہ دین لے کر آئے۔ ولو کرہ المشرکون، بڑے مشرکوں کو یہ بات بری لگے، اے مجوسیوں، تم مجوسیوں کی اولاد ہو، تم مجوسیوں کے مذہب کے ماننے والے ہو، تم ایرانی مجوسیوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہو، تو سنو، تم جلتے رہ جاؤ، تم سڑتے رہ جاؤ، گلنا سڑنا جلنا تمہارا مقدر رہے، لیکن یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے۔ جب تک اہل اسلام زندہ ہے، جب تک اہل ایمان زندہ ہے، جب تک اہل التوحید زندہ ہے، جب تک اہل الحدیث زندہ ہے، جب تک اہل سنت والجماعت زندہ ہے، ہم اس دین حنیف کی، اس دین محمد کی نگرانی بھی کریں گے، چوکیداری بھی کریں گے، پہرے داری بھی کریں گے، اور اس کی حفاظت کے لیے اپنے لہو کو پیش کریں گے، اپنی گردنوں کو کٹوائیں گے۔ مرنا، کٹنا، قتل ہو جانا، شہید ہو جانا ہماری تمنائیں ہیں، جیسے محمد الرسول اللہ کی تمنا تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، لا وددت، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ تو لوگوں، ہماری بھی یہ خواہش ہے، مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ہم قربان ہو جائیں، اس دین محمد کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کی چوکیداری کرتے ہوئے، اس کے دفاع کے لیے آوازیں بلند کرتے ہوئے۔ یہ دین اسلام، یہ دین توحید، یہ قرآن حکیم اس مکہ کی پاک سرزمین پہ نازل ہوا، مدینے کی پاک سرزمین پہ نازل ہوا۔ ہم دین کے بھی چوکیدار رہیں گے اور اس پیارے بلاد حرمین کے بھی چوکیدار رہیں گے، بلاد حرمین شریفین کی بھی حفاظت کرتے رہیں گے۔ آج یہ مجوسی، یہ ایرانی ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، یہ حوثی بلاد حرمین شریفین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ڈرون حملے کرتے ہیں، میزائل فائر کرتے ہیں۔ اے ایرانی مجوسیوں، ولو کریہ المشرکون، تم اہل شرک جتنی چاہے نفرت کر لو، دین محمد غالب رہے گا، توحید غالب رہے گی۔ اس بلاد حرمین میں کسی امام کا مقبرہ نہیں پوجا جائے گا، رب کی توحید کو مان کر اللہ کی عبادت ہوگی۔ تم یہ چاہتے ہو بلاد حرمین میں پھر شرک کا دور دورہ ہو، پھر قبر پرستی ہو، پھر یہاں پر اماموں کے نام پر مقبرے بنائے جائیں، ان کا طواف ہو، ان کے قبے ہو۔ تمہاری یہ دشمنی تمہاری زبانوں سے بھی ظاہر، تمہارے مکروہ چہروں سے بھی ظاہر، تم کرتے رہو دشمنی۔ ہمیں پتا ہے تم اسلام دشمن ہو، تم قرآن دشمن ہو، تم صحابہ کے دشمن ہو، اور ہم چوکیدار ہیں دین محمد کے۔ اللہ اس چوکیداری کو قبول فرمائے۔ آؤ، جن کو یقین نہیں میں ان کو یقین کروا دیتا ہوں۔ ایک رافضی سے سوال ہوا
کہ تمہاری سعودی عرب سے یہ جنگ کب تک جاری رہے گی، کب تک لڑتے رہو گے؟ تو ظالم مجرم نے کہا جب تک ان کے دلوں میں ابو بکر، عمر، عثمان کی محبت رہے گی ہم اس وقت تک حالت جنگ میں رہیں گے، ہم ان کے دلوں سے ان صحابہ کی عظمت کو چھیننا چاہتے ہیں۔ نحن في حرب مع أبي بكر وعمر وعائشة، ولن تضع هذه الحرب أوزارها حتى نسقط ما تبقى من احترام لأبي بكر وعمر وعائشة۔ اور ظالموں، تمہاری زندگیاں مر جائیں گی، جیسے خمینی ملعون مرا ویسے تم بھی مرو گے، جیسے کلینی مرا ویسے تم بھی مرو گے۔ اہل سنت کے دلوں میں نہ اللہ کی محبت کم ہو سکتی، نہ رسول اللہ کی کم ہو سکتی، نہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان، عائشہ، حفصہ، فاطمہ ان کی کم ہو سکتی۔ ہم زندہ رہیں گے، صحابہ کی محبتوں پہ زندہ رہیں گے، اپنی اولاد کی تربیت صحابہ کی محبتوں پہ کریں گے، ہم مریں گے اس قرآن کی دفاع کے لیے، ہم مریں گے رب کی توحید کے دفاع کے لیے، ہم مریں گے رسول اللہ کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے، صحابہ کی عظمت کے دفاع کے لیے، بلاد حرمین کی حفاظت کے لیے۔ ہمارا لہو، ہمارا خون، ہمارا بچہ کٹنے مرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ ہم جانتے ہیں سعودی عرب اہل سنت کا قلعہ ہے، سعودی عرب ان حوثیوں، ان ایرانی مجوسیوں کے سامنے وہ آخری دیوار ہے۔ اے اللہ اس دیوار کی حفاظت فرمانا، اے اللہ اس دیوار کی حفاظت فرمانا، اے اللہ اس بلاد حرمین کی حفاظت فرمانا۔ مجوسی، ایرانی، رافضی کبھی اپنے پلاننگ میں کامیاب نہ ہو، اللہ ان کا شر انہی کے اوپر واپس لوٹا کر ان کو ذلیل و رسوا کر کے ہلاک و برباد کر دے۔ اہل توحید کی حفاظت فرما، اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حوثیوں سے مد مقابل ہماری اہل سنت کی فوج، اہل توحید کی فوج، اہل الحدیث کی فوج، اے اللہ برسر پیکار ہے، اہل سنت برسر پیکار ہے ان مجوسیوں سے، ان حوثیوں سے۔ اے اللہ تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما اہل سنت پر، اہل توحید پر، اہل الحدیث پر، بلاد حرمین پر، سعودی افواج پر۔ اے اللہ اس مشترکہ اتحاد پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور ایرانی مجوسیوں حوثیوں کو تباہ و برباد کر۔ اے اللہ زندہ رکھنا، اسلام کا خادم بنا کے رکھنا، توحید کا خادم بنا کے رکھنا، اور اپنے دین کی خدمت، اپنے دین کی نوکری چاکری ہم سے لیتے رہنا۔ اس نوکری چاکری کو قبول فرما لینا، اور قیامت کے دن اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب فرمانا، اور صحابہ کے ساتھ جنت الفردوس میں پیارے نبی کا پڑوس عطا فرمانا۔ اے اللہ تو قادر ہے، تیرے ہاتھ میں ساری قوتیں ہیں۔ اے اللہ تو قوتوں والا ہے مولا، اپنی قوتوں سے اہل ایمان کی مدد فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔